کے اندر یہاں پہ بھی، اور نبی علیہ السلام کس طریقے سے اسی دنیا میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا جب سیرت شروع ہوگی تو، جنوں کے جہان کے اندر بھی کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں. اور صحابی نے کہا کہ میں نبی السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو جنوں کی ایک جماعت آ گئی، دیکھی ہے انہوں نے، اور نبی السلام نے ریت میں ایک لکیر کھینچ دی اور صحابی سے کہا کہ آپ نے اس لکیر سے ادھر نہیں آنا، میں ابھی جا رہا ہوں ادھر، اور تم مجھے دیکھو گے کہ میں تمہاری نظروں سے اجل ہو رہا ہوں، میرے پیچھے مت آ جانا، کیونکہ اگر تم میرے پیچھے آ گئے اور تم بھی انٹر ہو گئے ادھر تو قیامت تک تم مجھے ڈھونڈتے رہو گے، ملوں گا نہیں میں تم. یہ وہ ریلم ہے کہ جس میں تم نہیں انٹر ہو سکتے، یہ صرف کیپیبلٹی ہے کہ جس ریلم میں صرف نبی جا سکتا. یہ نبیوں کی میٹرکس کچھ اور ہے، وہ کسی اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو، کیونکہ سب کائنات آپس میں کنیکٹڈ ہے، ساری جہان آپس میں کنیکٹڈ ہے. آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا اب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اچانک دجال نے آ جانا ہے، جیسے ہی دجال نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی دجال نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے، آف کورس بیچ میں کچھ اور بھی واقعات ہیں، میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. تو بغیر کوئی گولی چلائے، بغیر تلوار چلائے، دجال کو اچانک کیا ہونا ہے؟ پگھلنا شروع ہونا ہے. انسان تو نہیں پگھلتے ہوتے، یہ پگھلنے والا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ان جہانوں کی داستانیں ہیں جو کہ ہمارے اس چھوٹے سے پلانٹ کے لاز کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں تھوڑا دماغ کھولنا پڑے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قصہ کیا ہے. تب میں آؤں گا آپ کو باقی کے انبیاء پہ، اور پھر انبیاؤں کے سردار پہ بتاؤں گا کہ وہ نبیوں کو سردار کیوں ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کن جہانوں میں کیا کیا عہدہ سنبھالا انہوں نے. اور پھر پتہ چلے گا مقام محمود کیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے مقام محمود، یہ ہے پیک آف دا پیک، تمام جہانوں کی، تمام مخلوقات کی پیک. یہ ہے وہ عہدہ جس کے اوپر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کام کر کے دکھا دیے. تب کہیں پتہ چلے گا کہ نبی کو دیکھنا کیسے. آپ عام انسان کے عام دماغ کے لیول کے اوپر ریلیٹ کرنا بند کر دیں اپنے نبی علیہ السلام کو، تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے سے بات کرنے اللہ دنیا میں بھیج دی، ہماری لائف کے اندر وہ رہے، ہماری لائف کے اندر وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وہی سردی گرمی، وہی دنیا کے معاملات، وہی ذمہ داریاں جو ہم نے بانٹا کہ وہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ ہستی اگر کر رہی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے. یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اپنے نبی اسلام کی ولادت سے ہم یہ کہانی شروع کریں گے. پہلے ہم اس معاملے کو پوری طریقے سے سمجھ لیں. سو لیٹ می جسٹ ٹیک 10 minutes only ٹائم کے اوپر 10 minutes کے I'm gonna take the questions only relevant to today's episode. Okay, 10 minutes only. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جہانوں کا مطلب وہ انٹرکٹ کر وہ ٹریول ہو رہا ہے، تو اس میں پھر مطلب ایک نبی ایک ہی، مطلب جس طرح ہماری یہ گلیکسی ہے یا جس طرح آپ زمین کہہ رہے ہیں، ہماری زمین پہ رہتے ہوئے تمام زمینوں پہ بھی ایک وقت موجود ہوتے تھے یا صرف ٹریول ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے ذہن. ایسے نہیں تو صاحب تفصیل سن لیں، پھر اس سوال کا جواب لوگوں کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عالم ارواح میں جو روحیں ہیں ان کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ مطلب دنیا میں تو چلو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. عالم ارواح میں جو ہمارا لائف سٹائل تھا اور جنتوں کی درجوں کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ رسپانسبلٹی جو ہم نے پہاڑوں کو دی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ لائف سٹائل تھا. کیونکہ اگر درجوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پر اچھائی برائی ہوگی کوئی نہ کوئی، ورنہ جو پیڈسٹل بنتا کہ سب اچھائی ہیں. تو عالم ارواح میں ہمیں کیوں بنایا گیا، وہاں پہ ہم کیوں بنے ہیں؟ چھوٹا جواب یہ ہے کہ جو نور ہے نا، نور وہ جنت کا ایندھن ہے. بس یہ یاد رکھیے گا، جنت کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پوری کی پوری کریشن کا مقصد. تو ٹھیک ہے. مطلب مجھے کہاں سے ملے گا؟
یہ ڈیٹیلنگ کہاں سے ملے گی مجھے؟ میں تو بہت